بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر یا ڈائبٹیز ایک کامن پرابلم ہے اور ہمارے ہاں اس میں بہت سارے مریض ہیں، خواتین اور مرد 40 سال کے بعد، اور کچھ لوگ جو بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں 40 سال کے پہلے، ان میں بھی یہ کامن ہے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے فوری طور پہ کوئی صحت پہ مضر اثرات نہیں ہوتے اور ٹائم لیتی ہے یہ بیماری 8 سال 10 سال، جس کے بعد اس کے جسم پر اثرات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو ایک دن اگر کسی نے دوائی کھائی یا نہ کھائی اس کو کوئی بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، جب تک کہ شوگر بہت زیادہ نہ ہو، 300 400 500 نہ ہو جائے، اس وقت تک شوگر کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ جسم کے اوپر اثرات نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ شوگر جو بڑوں میں ہوتی ہے، جو 40 سال کے بعد ہوتی ہے، عام طور پہ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی علامات ہوتی ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ وہ جو بہت زیادہ پانی پینا، بہت زیادہ پیشاب کا آنا، یہ چند مریضوں کے اندر ہوتا ہے جن کی شوگر جب بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ شوگر جب ہو رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل کسی کی شوگر 200 ہے، 250 ہے، 300 ہے، تو عام طور پہ ان مریضوں کو کوئی علامات سرے سے ہوتی نہیں ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کو پیشاب آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہلکی پھلکی تھکاوٹ ہو جانا یا نکات ہو جانا، وہ اس کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جس طرح نارملی روٹین میں ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کی شوگر عام طور پر اس وقت ڈائگنوز ہوتی ہے جب یہ کسی اور وجہ سے، جب کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کا، ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جن کا آنکھ کا آپریشن ہونا ہوتا ہے، تو آنکھ کے آپریشن کے لیے جب وہ روٹین میں شوگر چیک کرواتے ہیں، یا کوئی دوسرا آپریشن ہوتا ہے جب روٹین میں ان کی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیونکہ آپریشن سے پہلے شوگر کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوگر ہے۔ اور جب ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، یہ باقی چیزیں دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو پچھلے 4 5 6 سال سے شوگر چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ شوگر چیک نہیں کروائیں گے، ایک تو اس کا پتہ نہیں چلے گا، دوسرا یہ کہ اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے، اس کی 2 دن 4 دن آپ نے دوائی چھوڑ دی، تو اس پر آپ کو کوئی فوری طور پہ کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ کیا شوگر جو ہے اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر کی، ان کو ہم سائلنٹ کلرز کہتے ہیں، ایسی بیماریاں ہیں جو خاموشی کے ساتھ انسان کو مار دیتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے، اندر سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دیمک کی طرح کھا رہی ہوتی ہے، اوپر سے آپ کا اسٹرکچر بالکل ٹھیک ہے، لکڑی بالکل ٹھیک ہے، جب آپ دیمک اندر سے کھا جائے گی تو ایک اس کو ذرا سی ٹھوکر لگے گی تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لکڑی، سارے کا سارا جو اس کے اوپر بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ساری بلڈوز ہو جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے۔ شوگر بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کرتی ہے، آپ کا آہستہ آہستہ 3 4 جو سسٹم ہے انسان کے، جو میجر سسٹم ہے، ان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ نظر آپ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، گردے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، جو دل کی رگیں ہیں آہستہ آہستہ وہ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جا کے پھر ہارٹ اٹیک ہوگا۔ اور اسی طرح دماغ کی رگیں سکڑتی ہیں، اور اعصابی نظام جو ہے وہ ہاتھ پاؤں سن ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مردانہ جو مرد ہوتے ہیں ان کے اندر مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں 8 سے 10 سال کے اندر شروع ہو جاتی ہیں۔ اب 8 10 سال میں آپ یہ سمجھیے کہ شروع میں عام طور پہ جو شوگر ہوتی ہے بڑوں میں 4 5 سال تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کے پاس ٹوٹل 2 3 سال ہیں، ان چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھا ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں، آپ کا اعصابی نظام، آپ کی نظر، آپ کے گردے، آپ کا دل، یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی میں دوائی کھاؤں گا یا میں دوائی کھاؤں گی، تو تکلیف اس کی وجہ سے عام طور پہ کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ زخم لگ جائے، وہ اس کو ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ لوگ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی زخم ٹھیک ہوا، لوگ دوائی کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف اس کا دوائی علاج نہیں ہے، علاج جو ہے وہ مین چیز ہے کہ آپ نے پرہیز کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایک پلان بنانا ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں سے تھوڑا سا ٹائم 15 20 منٹ اپنے لیے بھی نکالنا ہے۔ 24 گھنٹے ہم لوگ جتے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، خاتون ہے تو کچن میں رل جاتی ہے، بچوں کے پیچھے رل جاتی ہے، کپڑے دھونے، استری کرنے، بچوں کو پڑھانا، بچوں کو اسکول بھیجنا، میاں کی لک آفٹر کرنا، میاں کو دیکھنا وہ ناراض نہ ہو جائے، گھر کے کام کرنا، گھر کی صفائی کرنا، ہر چیز اس نے خاتون نے مینیج کرنی ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتے اس کے پاس اس 24 گھنٹے میں، تو اپنے پاس 20 منٹ نہیں ہوتے۔ ان 20 منٹ کے اندر اگر وہ تھوڑا سا واک کا پلان کر لے، تھوڑی سی برسک واک کرے، اپنی جو ڈائٹ ہے ان کی ہیبٹس کو دیکھ لے کہ میں نے اپنی صحت بھی ٹھیک رکھنی ہے، ساری فیملی اور بچے اور اس خاتون کے ساتھ اسی وقت چلیں گے، وہ خود ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ خود کو ٹھیک نہیں رکھے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے بچے بھی، پورا فیملی ساری سفر کرتی ہے۔ اسی طرح مرد بھی صبح 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں، رات 10 بجے تک کام میں لگے رہتے ہیں، سرکاری نوکری کی، شام کو آ کے
گھر کے کام کیے, بزنسز کیے, ان کے پاس بھی اپنے پاس 20 منٹ نہیں ہوتے. میجورٹی آف کیسز, زیادہ لوگوں کے پاس اپنے لیے 20 منٹ کسی کے پاس نہیں ہوتے. میں یہ درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ اپنے لیے, اپنی صحت کے لیے 20 سے 30 منٹ ڈیلی اپنے لیے ضرور نکالیں. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, جو ایڈوائز کی جاتی ہیں آپ کو میڈیسن وہ ضرور کھائیں, اس لیے کہ آپ کو 1 یا 2 دن دوائی چھوڑنے سے بالکل فرق نہیں پڑے گا, پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کھا لی کہ نہیں کھا لی, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ 5 سے 8 سال کے بعد پھر آپ کو پتہ چلنا شروع ہوگا. جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, جب گردے کام چھوڑ دیں, جب نظر کی تکلیف بڑھ جائے, جب دل کی تکلیف ہو جائے, پھر مریض بھاگ دوڑ کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس, دوسرے ڈاکٹر کے پاس. یہ یاد رکھیے کہ اس وقت یہ سارے نقصان جو ہیں وہ واپس آنے کے قابل نہیں ہوتے, پھر ان کا کچھ زیادہ کیا نہیں جا سکتا. روکیے اس کو, ان کمپلیکیشنس کو روکیے, اپنا ٹریٹمنٹ کریے. جب ہو جاتا ہے تو پھر ان کو واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں. تھینک یو.